الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين سيدنا وحبيبنا وشفيعنا وملجانا ومأوانا محمد وآله وأصحابه أجمعين ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا ونبينا ومولانا محمدا عبده ورسوله أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إنا أنزلناه في ليلة القدر وما أدراك ما ليلة القدر ليلة القدر خير من 1000 شهر تنزل الملائكة والروح فيها بإذن ربهم من كل أمر سلام هي حتى مطلع الفجر صدق الله مولانا العظيم وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم من قام ليلة القدر إيمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه أو كما قال عليه الصلاة والسلام إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا ومولانا محمد النبي الأمي الحبيب العالي القدر العظيم الجاه وعلى آله وصحبه أجمعين صلاة وسلاما دائما عليك يا سيدنا يا رسول الله وعلى آلك وأصحابك يا سيدنا يا رحمة للعالمين ويا خاتم الأنبياء والمرسلين۔ قابل احترام حاضرین و سامعین کرام، رمضان المبارک کا دوسرا عشرہ بھی اختتام کی طرف رواں دواں ہے اور عنقریب تیسرا عظیم بابرکت اور دوزخ سے نجات کا عشرہ ہم پہ آنے والا ہے۔ رمضان المبارک کا پورا مہینہ شروع سے آخر تک اللہ کی رحمتوں اور برکتوں کے نزول کا سبب ہے۔ رمضان شریف کا ایک ایک لمحہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے بندوں پہ اپنی رحمت کے نزول کا مہینہ ہے۔ رمضان المبارک کی ایک ایک گھڑی، ایک ایک ساتھ، ایک ایک لمحہ وہ تمام انسانوں کے لیے، مسلمانوں کے لیے باعث خیر و برکت ہے۔ لیکن تمام رمضان المبارک کا خلاصہ اگر دیکھا جائے تو وہ رمضان کے آخری 10 دنوں میں ہے، اور پھر آخری 10 دنوں کا یعنی آخری عشرے کا خلاصہ اگر دیکھا جائے تو وہ سارے کا سارا لیلۃ القدر میں ہے۔ یعنی پورا رمضان سمٹ کے آخری عشرے میں سما جاتا ہے، اور آخری عشرے کی تمام برکتیں، تمام رحمتیں اور اللہ تبارک و تعالی کے جو انوار و تجلیات ہیں وہ سب کے سب پھر ایک رات جس کو شب قدر، لیلۃ القدر کہا جاتا ہے، اس میں پھر ساری رحمتیں سما جاتی ہیں۔ لیلۃ القدر، اس کے اگر شان نزول کا دیکھا جائے کہ یہ رات اس امت کو کس سبب سے کیوں عطا کی گئی، تو اس کی وجہ جو ہمارے محدثین نقل فرماتے ہیں کہ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک دن اپنے صحابہ کے سامنے پچھلی امتوں کے عابدین کا ذکر فرمایا۔ پچھلی امتوں میں عبادت کرنے والے، اللہ کو راضی کرنے والے اس قسم کے بندے ہوا کرتے تھے۔ اسی تذکرے میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بنی اسرائیل کے ایک عابد کا ذکر کیا جس کا نام امام غزالی شمعون بتاتے ہیں۔ شمعون نامی اس عابد کا ذکر کیا گیا۔ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس شمعون نامی شخص کے متعلق ارشاد فرمایا کہ اللہ تعالیٰ نے اسے لمبی عمر عطا کی تھی، اور اس نے 1000 مہینے تک مسلسل دن میں اللہ کی راہ میں جہاد کیا، اور رات کو اس نے قیام میں اور اللہ کی عبادت میں گزاری،
اور 1000 مہینوں تک دن میں جہاد کے ساتھ ساتھ وہ شخص روزہ بھی رکھتا رہا۔ تو جب صحابہ کرام نے پچھلی امتوں کے ان عابدین کا تذکرہ سنا کہ وہ عبادت میں اتنے بڑھ چڑھ کے اپنی خدمات سر انجام دیتے تھے، اور پھر شمعون نامی اس بزرگ کا سنا کہ اس نے صرف 1000 مہینوں تک، یہ تقریباً کچھ اوپر 83 سال بنتے ہیں، کہ اس نے 1000 مہینے تک صرف روزانہ کی بنیاد پہ جہاد بھی کیا، روزانہ روزہ بھی رکھا اور ساری رات عبادت میں بھی گزاری، تو صحابہ کرام کو رشک آیا۔ انہوں نے عرض کیا، رسول اللہ، پچھلی امتوں کے جو لوگ تھے ان کی عمریں بھی زیادہ ہوتی تھیں، اس لیے ان امتوں کے صلحاء اور بزرگ وہ عبادت میں بھی پھر زیادہ وقت دیتے تھے، ہماری تو عمریں بھی کم ہیں اور عمریں زمانے کے گزرنے کے ساتھ ساتھ کم ہوتی جا رہی ہیں، تو یا رسول اللہ ہم تو اگر بہت بھی محنت کریں تو بنی اسرائیل کے ان عابدین تک ہماری عبادت نہیں پہنچ سکتی، ان کی عمریں زیادہ تھیں، ان کے پاس وقت زیادہ تھا، ہماری عمریں کم ہیں، ہمارے پاس وقت کم ہے۔ تو سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم یہ سن کے آپ خاموش ہو گئے۔ آپ خاموش ہوئے، اللہ تعالیٰ نے سورۃ قدر کو نازل فرمایا کہ انا انزلناہ فی لیلۃ القدر وما ادراک ما لیلۃ القدر۔ اے میرے حبیب آپ فکر نہ کیجئے بلکہ اپنی امت کو آپ خوشخبری دیں کہ کیا ہوا اگر ان کی عمریں زیادہ تھیں، انہوں نے اپنی زندگی کا بیشتر حصہ اللہ کی عبادت میں گزارا۔ اے میرے حبیب میں آپ کی امت کو ایک ایسی رات عطا کر رہا ہوں کہ اگر وہ ایک رات میں زندگی میں ایک مرتبہ بھی اس ایک رات میں عبادت کر لیں گے اور معمولی سی بھی عبادت کر لیں گے تو وہ پچھلی امتوں کے 1000 مہینوں کی عبادت کرنے سے زیادہ افضل ہوگی۔ تو اللہ تعالیٰ نے اس موقع پہ سورۃ قدر کو نازل فرمایا، تو اللہ نے فرمایا انا انزلناہ فی لیلۃ القدر، ہم نے آپ کو ایک عظیم رات لیلۃ القدر عطا کی ہے۔ اور یہ کون سی قدر والی رات ہے کہ جس میں ہم نے قرآن کو بھی نازل کیا۔ یہ وہ مبارک رات ہے جس میں قرآن کریم لوح محفوظ سے آسمان دنیا پہ اتارا گیا، اور آسمان دنیا کا وہ مقام جس کو بیت العزت کہا جاتا ہے، بیت العزت میں قرآن کریم کو لوح محفوظ سے لا کر رکھ دیا گیا، اور پھر حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات بابرکات پہ اعلان نبوت کے بعد 23 سال کے عرصے میں تھوڑا تھوڑا بقدر ضرورت نازل کیا گیا۔ تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ یہ وہ مبارک رات ہے جس میں نے قرآن کو نازل کیا لوح محفوظ سے آسمان دنیا پر۔ وما ادراک ما لیلۃ القدر، اور یہ قرآن کریم کا ایک اسلوب ہے، قرآن پڑھنے والے، قرآن سمجھنے والے یہ جانتے ہیں کہ قرآن کریم میں جب بھی کسی چیز کی اہمیت کو بتایا جاتا ہے تو اس کے متعلق استفہامیہ، سوالیہ انداز اپنایا جاتا ہے۔ تو قرآن کریم میں جب سوالیہ انداز میں کوئی آیت آتی ہے تو اس کا مطلب ہوتا ہے کہ یہ بڑی اہمیت والی بات ہے، بہت سوچ اور فکر والی بات ہے۔ اب دیکھیں جس طرح قرآن کریم میں آتا ہے القارعۃ مل قارعہ، قارعہ اور مل قارعہ، قارعہ کیا ہے، اور پھر اللہ فرماتا ہے وما ادراک مل قارعہ، اور تمہیں کیا معلوم وہ قارعہ کیا ہے۔ اب اس سے پتہ چلا کہ یہ قارعہ جو ہے یہ بڑی اہمیت کی حامل چیز ہے جس کے متعلق اللہ تعالیٰ بار بار سوالیہ انداز اپنا رہا ہے۔ یا جس طرح کہ اللہ فرماتا ہے یصلونہا یوم الدین، جزا والے دن وہ جہنم میں داخل ہوں گے جو گناہگار ہیں۔ پھر اللہ فرماتا ہے وما ادراک ما یوم الدین، اے مخاطب تمہیں کیا پتا کہ وہ جزا والا دن کون سا ہے۔ ثم ما ادراک ما یوم الدین، اور پھر میں تم سے پوچھتا ہوں اے مخاطب کہ تمہیں کیا پتا وہ جزا والا دن کون سا ہے۔ اور پھر اس کے بعد اللہ تعالیٰ وضاحت فرماتا ہے، بالکل اسی طرح اسی استفہامیہ سوالیہ انداز میں اللہ تعالیٰ نے لیلۃ القدر کو بھی بیان فرمایا۔ تو اللہ نے فرمایا ہم نے اس قرآن کو لیلۃ القدر میں نازل کیا، لیکن اب لیلۃ القدر ہے تو بڑی عظیم رات، تو اللہ نے فرمایا وما ادراک ما لیلۃ القدر، اے مخاطب تمہیں کیا پتا، تم نہیں جان سکتے اپنے حواس سے، تم اس کو محسوس نہیں کر سکتے، دیکھ نہیں سکتے، سن نہیں سکتے، چکھ نہیں سکتے، سونگھ نہیں سکتے، اس کو مس کر کے معلوم نہیں کر سکتے کہ لیلۃ القدر یہ کون سی رات ہے، یہ کتنی عظیم رات ہے۔ اب اللہ تعالیٰ اس کی عظمت کو واضح فرما رہا ہے، لیلۃ القدر خیر من الف شہر،
یہ تو وہ مبارک رات ہے جو 1000 مہینوں سے بہتر ہے۔ اب اس کی شان نزول میں جو روایت میں نے آپ کے سامنے بیان کی کہ صحابہ کرام کو رشک آیا کہ پچھلی امتیں ان کے صلحاء تو ہم سے بڑھ گئے، کہ انہوں نے ان میں سے بعض بزرگوں نے پچھلی امتوں کے 1000 مہینے تک اللہ کی راہ میں جہاد کیا، 1000 مہینے تک انہوں نے روزے رکھے، 1000 مہینوں تک قیام اللیل کیا، رات کو کھڑے ہو کر گزارا اللہ کی بارگاہ میں، ہم تو پیچھے رہ گئے۔ تو اللہ نے فرمایا ایسی بات نہیں ہے، لیلۃ القدر خیر من الف شہر، یہ ایک رات جو ہے تمہارے لیے 1000 مہینوں سے بہتر ہے۔ اب اس رات کی جو فضیلت ہے اس میں تو بے شمار روایات آتی ہیں، لیکن قرآن کریم میں اس کی فضیلت جو قرآن میں بیان کی گئی اسی صورت میں وہ کیا ہے؟ تنزل الملائکۃ والروح فیہا باذن ربہم من کل امر۔ اس رات کی ایک اہمیت اور فضیلت والی بات یہ ہے، اللہ فرماتا ہے کہ اس رات میں اللہ کے فرشتے بمائے اپنے سردار جبریل علیہ السلام کے نازل ہوتے ہیں، زمین پہ اترتے ہیں، اپنے رب کے حکم سے اترتے ہیں اور رب کا حکم لے کے اترتے ہیں۔ اور کن کے لیے اترتے ہیں؟ جبریل علیہ السلام اللہ کی رحمت کے فرشتے اس رات میں اترتے ہیں، اللہ کے حکم سے، اللہ کا حکم لے کر اترتے ہیں۔ وہ حکم کیا ہوتا ہے؟ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں یہ وہ رات ہے جس میں جبریل امین بمائے فرشتوں کے اترتے ہیں اور ہر عبادت کرنے والے کے ساتھ مصافحہ فرماتے ہیں، ہاتھ ملاتے ہیں، ان کے ساتھ معانقہ کرتے ہیں، ان کو گلے لگاتے ہیں۔ اور حضور فرماتے ہیں کہ جبریل علیہ السلام بمائے فرشتوں کے آتے ہیں تو اس رات کو عبادت کرنے والے کے ساتھ مل کے عبادت کرتے ہیں اور اس رات میں دعائیں کرنے والوں کی دعاؤں پہ آمین کہتے ہیں۔ اور یہ بات بھی قابل ذکر ہے اور قابل غور ہے کہ تمام روایات کا خلاصہ اور دین کا خلاصہ اگر دیکھا جائے تو جس بندے کے ساتھ فرشتے اس کے ساتھ ہم نوا بن جائیں، جس کے ذکر میں فرشتے شامل ہو جائیں، جس کے استغفار میں فرشتے شامل ہو جائیں، جس کے درود میں فرشتے شامل ہو جائیں، جس کی دعاؤں میں فرشتے شامل ہو جائیں اور جس کی عبادات میں فرشتے شامل ہو جائیں، وہ عبادات کی قبولیت کی نشانی ہوتی ہے، کیونکہ فرشتے اس وقت آمین کہتے ہیں۔ اور فرشتے اللہ تعالیٰ کی نورانی مخلوق ہے، اللہ تعالیٰ کی معصوم مخلوق ہے، اللہ تعالیٰ ان کی دعاؤں کو رد نہیں کرتا، بلکہ اللہ تعالیٰ قرآن کریم میں فرشتوں کی دعاؤں کی اہمیت بیان کرتا ہے کہ فرشتے جس بندے کے لیے دعا کرتے ہیں اس کی پھر دعا اس کے حق میں ضرور قبول ہوتی ہے۔ قرآن کریم میں اللہ نے فرمایا سورۃ مومن میں 24ویں پارے میں اللہ فرماتا ہے الذین یحملون العرش، وہ فرشتے جنہوں نے عرش کو اٹھایا ہوا ہے، وہ 8 فرشتے ہیں جنہوں نے اللہ کے عرش کو اٹھایا ہوا ہے، ان کی ڈیوٹی یہی ہے، جب سے اللہ نے ان کو پیدا کیا وہ اللہ کا عرش اٹھائے ہوئے ہیں، اللہ کی تابعداری میں، فرمان برداری میں مشغول ہیں۔ اللہ فرماتا ہے الذین یحملون العرش ومن حولہ، اور جو ان کے ساتھ ارد گرد عرش کے ارد گرد کھڑے ہیں اللہ کی عبادت کے لیے، اللہ تعالیٰ فرماتا ہے یسبحون بحمد ربہم، وہ اللہ کی تسبیح اور پاکی بیان کرتے ہیں، ویستغفرون لمن فی الارض، اور زمین میں جو لوگ ہیں جو مومن ہیں ان کے لیے وہ استغفار کرتے ہیں۔ اب کتنی سعادت کی بات ہے کہ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ ایمان والوں کے لیے آسمان کے فرشتے اور عام فرشتوں سے پھر افضل فرشتے جو حاملین عرش ہیں اور جو عرش کے ارد گرد کھڑے اللہ کی عبادت اور تسبیح بیان کرتے ہیں، وہ زمین میں ایمان والوں کے لیے، متقین کے لیے وہ استغفار کرتے ہیں۔ تو اللہ تعالیٰ فرشتوں کی استغفار کی وضاحت فرما رہا ہے کہ فرشتے استغفار کرتے ہیں ایمان والوں کے لیے، سو پتہ چلا کہ فرشتے جس کے لیے استغفار کریں اس کی مغفرت پھر یقینی ہے۔ تو اللہ نے فرمایا اس رات کی ایک فضیلت یہ ہے کہ اس رات میں جبریل امین رحمت کے فرشتوں کے ساتھ نازل ہوتے ہیں اور اپنے رب کا حکم لے کے آتے ہیں اور ہر اس بندے کے ساتھ ملاقات کرتے ہیں جو اس رات کا عابد ہوتا ہے، جو اس رات میں قیام کرنے والا ہوتا ہے، جو اس لیلۃ القدر میں اللہ کا ذکر کرنے والا ہوتا ہے، توبہ اور استغفار کرنے والا ہوتا ہے، دعائیں کرنے والا ہوتا ہے۔ اور پھر اللہ تعالیٰ فرماتا ہے سلام ہی حتی مطلع الفجر، یہ ساری کی ساری رات فجر طلوع ہونے تک سلامتی والی ہے۔ اس رات میں اگر کوئی بندہ تھوڑا سا بھی قیام کر لیتا ہے، تھوڑا سا قیام بھی کر لیتا ہے تو اس کو لیلۃ القدر کی فضیلت جو ہے وہ مل جاتی ہے۔ تو یہ بڑی مبارک رات ہے
اور یہ لیلۃ القدر جو ہے رمضان شریف کے آخری عشرے میں ہے، آخری عشرے میں۔ اس کے متعلق مختلف اقوال ہیں، احادیث طیبہ میں اس کے مختلف احوال بیان کیے گئے ہیں، اور جو اولیاء امت ہیں، متقین امت ہیں، انہوں نے بھی اس رات کے متعلق اپنے مشاہدات اور اپنے تجربات بیان کیے ہیں۔ صحابی رسول حضرت ابی بن کعب رضی اللہ تعالیٰ عنہ مشہور صحابی ہیں، جلیلۃ القدر، وہ فرمایا کرتے تھے کہ میں اللہ کی قسم کھا کے کہتا ہوں کہ یہ رمضان المبارک کے آخری عشرے کی 27ویں رات ہے۔ یہ حضرت ابی بن کعب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے الفاظ ہیں، ان کے کلمات ہیں۔ وہ قسمیہ اور حلفاً کہا کرتے تھے کہ یہ رات 27ویں رات ہے۔ بہرکیف جو مختلف احادیث ہیں، اقوال ہیں، ان میں یہی پتہ چلتا ہے کہ یہ رات رمضان المبارک کی ہر رات بھی ہو سکتی ہے، اور خصوصاً رمضان کے آخری عشرے کی جو طاق راتیں ہیں وہ بھی ہو سکتی ہیں، اور پھر طاق راتوں میں جو 27ویں رات ہے اس کا زیادہ امکان ہوتا ہے۔ لیکن اس رات کو امت سے مخفی رکھا گیا ہے۔ بعض راتیں وہ ہیں کہ جن راتوں میں اللہ تعالیٰ نے اپنی رحمتوں اور اپنی برکتوں کا نزول فرمایا اور ان راتوں کو ہمارے سامنے واضح کر دیا، بعض راتوں کو مخفی کر دیا، بعض راتیں ہمیں بتا دی گئیں، جس طرح کہ شب بارات ہے، 15ویں شعبان کی رات، یہ ہمیں فکس کر کے بتا دی گئی، ہر شعبان کی 15ویں رات یہ تمہاری عبادت کی، اللہ کی مغفرت کی رات ہے، بتا دی گئی۔ اسی طرح دونوں عیدوں کی رات، عید الفطر کی رات اور بڑی عید کی رات، وہ ہمیں بتا دی گئی۔ اسی طرح چلتے جائیں تو عرفے کی رات، 9 ذو الحجہ کی رات، وہ ہمیں بتا دی گئی۔ اسی طرح دیگر راتیں ہمیں بتائی گئی، لیکن لیلۃ القدر کو مخفی رکھا گیا، اس کو چھپا کے رکھا گیا، اس کی تعیین نہیں کی گئی کہ یہ کون سی رات ہے، ورنہ تعیین کر دی جاتی۔ تو حضرت شاہ عبد العزیز محدث دہلوی رحمہ اللہ آپ فرماتے ہیں کہ اس میں حکمت یہ ہے، اس لیے اس کو مخفی رکھا گیا ہے تاکہ ایک امتی، اللہ کا چاہنے والا، اللہ کی رضا حاصل کرنے والا، سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت کرنے والا، وہ پورا سال اس رات کو تلاش کرنے کے لیے ہر رات عبادت کرے، وہ ہر رات کو لیلۃ القدر سمجھتے ہوئے عبادت کرے۔ تو وہ ہر رات کو جب عبادت کرے گا تو اللہ تعالیٰ اس کو ہر رات کے زمرے میں لیلۃ القدر بھی عطا فرما دے گا، کیونکہ اگر یہ رات بھی بتا دی جاتی کہ ہاں یہ فلاں رات ہے تو پھر ہر بندہ اسی رات میں اہتمام کرتا اور باقی سارا سال سویا رہتا کہ چلو لیلۃ القدر کا بھی پتہ ہے، شب بارات کا بھی پتہ ہے، یہ چند راتیں ہیں سال میں، ان میں ہم عبادت کر لیں گے، تو عبادت تو یقینی قبول ہے، مغفرت تو یقینی ہے اس رات میں، لہٰذا اس ایک رات میں اگر ہم عبادت کر لیں گے تو ہمیں جو ہے وہ 1000 مہینوں کا ثواب ملتا رہے گا۔ تو پھر مسلمان جو ہے پھر وہ غافل بن جاتے، پھر وہ سست ہو جاتے، پھر وہ لاپرواہ ہو جاتے، باقی سارا سال گناہوں میں لاپرواہی میں گزارتے، اس ایک رات میں عبادت کر کے وہ سمجھ جاتے اور عقیدہ بنا بیٹھتے کہ بس ہماری مغفرت تو ہو چکی ہے۔ تو اس لیے امام شاہ عبد العزیز محدث دہلوی رحمہ اللہ فرماتے ہیں کہ اس رات کو اس لیے مخفی رکھا گیا، چھپا کے رکھا گیا، اس کی تعیین نہیں کی گئی تاکہ امت سال کی ہر رات اور پھر رمضان المبارک کی ہر رات اور رمضان المبارک کے آخری عشرے کی ہر رات اور پھر طاق راتوں کو خصوصیت کے ساتھ عبادت میں گزارے، تاکہ اس کو لیلۃ القدر میں عبادت کرنے والوں کے زمرے میں لکھ دیا جائے۔ اس لیے اس رات کو مخفی اس لیے رکھا گیا تاکہ بندہ جو ہے وہ پورے رمضان میں اس رات کو تلاش کرتا رہے۔ اور یاد رکھیے، جو بندہ بھی، یہ ہمارے اکابرین کے اقوال میں موجود ہے کہ جو بندہ بھی صدق دل کے ساتھ لیلۃ القدر کی چاہت رکھتا ہے اور طلب رکھتا ہے کہ مجھے یہ رات ملے، اللہ تعالیٰ ضرور اس کو یہ رات عطا فرماتا ہے۔ یہ ہو نہیں سکتا کہ ایک بندہ طلب کرے اور طلب کے باوجود اللہ اس کو یہ نعمت عطا نہ فرمائے۔ ایک بندہ اخلاص کے ساتھ طلب کرتا ہے، وہ رمضان المبارک کی ہر رات کو لیلۃ القدر سمجھتے ہوئے عبادت کرتا ہے، اور پھر جس طرح کے احادیث میں کہا گیا کہ آخری عشرے کی طاق راتوں میں ہر طاق رات کو وہ اپنے لیے لیلۃ القدر سمجھتے ہوئے گزارتا ہے، تو وہ طلب جب صادق ہوگی تو اللہ تعالیٰ ضرور اس کی طلب کو پورا فرمائے گا۔ وہ علیحدہ بات ہے کہ بعض اوقات لیلۃ القدر کہ عابد کو پتہ بھی چل جاتا ہے کہ ہاں آج لیلۃ القدر ہے، لیکن یہ معلوم ہونا ضروری نہیں ہے، یہ پتہ لگانا ضروری نہیں ہے کہ ہر بندے کو پتہ بھی چلے کہ ہاں آج لیلۃ القدر تھی۔ یقیناً اس کی علامات بھی بعض کتابوں میں بتائی گئی ہیں،
ہمارے اکابرین نے، بزرگوں نے لیلۃ القدر کی علامات بھی بیان کی۔ بعض احادیث میں سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی اس رات کی علامات کو بیان کیا ہے، لیکن وہ علامات بھی ہر بندے کی پہنچ سے باہر ہیں، ہر بندہ ان علامات کو جان بھی نہیں سکتا۔ بعض علامات بڑی حساس، بڑی نازک، بڑی مختصر ہوتی ہیں، جن کو ہر بندہ جان نہیں سکتا، بلکہ جو اللہ کے نیک بندے ہیں، جو طالب خاص ہیں اور خالص مومنین اور بندے ہیں اللہ کے، اللہ تعالیٰ ان کے سامنے پھر اس رات کو عیاں فرماتا ہے، اس رات کو ظاہر فرماتا ہے، لیکن ثواب اور مرتبہ وہ سب کے لیے برابر ہے۔ ضروری نہیں ہے کہ اگر مجھے پتہ نہیں چلا تو مجھے شاید اجر و ثواب بھی نہیں ملے گا، نہیں، اجر و ثواب مجھے ملے گا۔ میرے نامہ اعمال میں اس رات کی عبادت کا ثواب 1000 مہینوں کا لکھ دیا جائے گا، وہ علیحدہ بات ہے کہ میرے علم میں نہیں آیا، لیکن جب آنکھ بند ہوگی، نامہ اعمال سامنے آئے گا تو اس میں پتہ چل جائے گا کہ ہاں میں نے لیلۃ القدر کی عبادت بھی کی تھی۔ اس لیے اس رات کو ضرور تلاش کرنا چاہیے۔ آخری عشرہ ہمارے قریب ہے، آ رہا ہے، 2-3 دنوں بعد آخری عشرہ شروع ہو جائے گا، تو یہ ہمارے لیے غفلت سے، لاپرواہی سے، نیند سے بیدار ہونے کا ایک موقع ہے۔ اللہ نے ہمیں زندگی میں پھر یہ راتیں عطا کر دیں، کسے کیا پتا کہ اس کے بعد اگلا رمضان ہمیں نصیب ہوگا یا نہیں ہوگا۔ پچھلا رمضان ہم نے گزارا، یہ رمضان تو ہمارا یقینی نہیں تھا کہ ہمیں اگلا رمضان بھی نصیب ہوگا، لیکن اللہ نے کر دیا تو اس نعمت کا شکر ادا کرنا چاہیے، اس کو اپنے لیے غنیمت سمجھنا چاہیے کہ اللہ تعالیٰ نے دوبارہ ہمیں یہ دن اور راتیں عطا کر دیں۔ اسی لیے رمضان المبارک کے آخری عشرے میں اعتکاف کو سنت قرار دیا گیا۔ اس اعتکاف کی حکمتوں میں ایک حکمت یہی ہے کہ اعتکاف کرنے والا لیلۃ القدر کا طالب بن جائے، کہ وہ مسجد میں بیٹھا ہی اسی لیے ہے، وہ دنیا سے کنارہ کشی کر کے اور پردے لگا کر اور اللہ کے ساتھ اپنا معاملہ ڈائریکٹ کر کے وہ بیٹھا ہوا ہے اسی لیے تاکہ میں لیلۃ القدر کو پالوں۔ تو اعتکاف کی بنیادی وجہ اور بنیادی سبب بھی یہی ہے کہ اس میں ایک بندہ لیلۃ القدر کو حاصل کر سکتا ہے۔ ایک بندہ اعتکاف میں نہیں بیٹھا، وہ ٹھیک اپنے گھر میں اپنے طور پہ عبادت کرتا ہے، عبادت ریاضت اپنی طور پہ کرتا ہے، لیکن دنیا کے معاملات، دنیاوی جھنجٹ، گھریلو مسائل، گھریلو باتیں، بعض اوقات انسان پہ نیند غالب آ جاتی ہے، وہ سو جاتا ہے، اس رات اٹھ ہی نہیں سکتا۔ لیکن جو بندہ اعتکاف میں ہے وہ تو بیٹھا ہی اس لیے ہے، وہ تو خود اس نے اپنی ایک روٹین بنائی ہوئی ہے، تو اس لیے اعتکاف کی بھی ضرور کوشش کرنی چاہیے۔ ام المؤمنین عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہا آپ فرماتی ہیں کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے جب سے رمضان کے روزے فرض ہوئے، آپ نے اپنی آخری عمر تک ہر سال اعتکاف فرمایا۔ حضور نے 10 دنوں کا بھی اعتکاف فرمایا، آخری 10 دنوں کا۔ آپ کی روایات میں آتا ہے کہ آپ نے 20 دنوں کا بھی اعتکاف فرمایا اور پورے مہینے کا اعتکاف بھی سرکار نے فرمایا ہے۔ لیکن اپنی امت کی آسانی کے لیے جو آخری 10 راتیں 10 دن ہیں، آخری عشرہ ہے، اس کے اعتکاف کو امت کے لیے سنت قرار دیا۔ حضور نے اس کی تاکید فرمائی۔ ایک بندہ پورا مہینہ اعتکاف نہیں کر سکتا، 20 دن اعتکاف نہیں کر سکتا، کم از کم آخری 10 دن ضرور وہ اعتکاف کر لے۔ اعتکاف کا فائدہ یہ ہوگا، لیلۃ القدر بھی نصیب آ جائے گی، رمضان کے جو آخری عشرہ ہے، جو تمام رمضان کا خلاصہ ہے، وہ بھی اللہ تعالیٰ اس کو عبادت میں نصیب کر دے گا۔ اور اسی لیے حضرت حسین ابن علی رضی اللہ تعالیٰ عنہما آپ کی روایت ہے کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جو بندہ اللہ کی رضا کے لیے رمضان کے آخری عشرے کا اعتکاف کرتا ہے، اعتکاف ہونے کے بعد اللہ تعالیٰ اس کو 2 حج اور 2 مقبول عمروں کا ثواب عطا فرماتا ہے، اور اس کے گناہوں کو بخش دیا جاتا ہے، اس کو لیلۃ القدر بھی نصیب ہوتی ہے یقیناً۔ تو اسی لیے جو اعتکاف ہے اس کے لیے ضرور کوشش کرنی چاہیے، اور چونکہ یہ سنت مؤکد ہے اور علی الکفایہ ہے۔ کفایہ کا معنی یہ ہے کہ ایک جامع مسجد ہے جہاں پہ 5 وقتہ نماز ہوتی ہے، وہاں پہ اگر محلے کا، اس علاقے کا کوئی ایک بندہ بھی اعتکاف کر لے، ایک بندہ، تو سب کا ذمہ فارغ ہو جاتا ہے۔ لیکن اگر کسی محلے میں، کسی علاقے میں ایک بندہ بھی اعتکاف نہیں کرتا، مسجد بالکل خالی پڑی ہے، 5 وقتہ نماز وہاں پہ ہوتی ہے جماعت کے ساتھ، لیکن وہاں پہ ایک بندے نے بھی اعتکاف نہیں کیا، تو اس مسجد کے ساتھ جتنے متعلقین ہیں اور جتنا محلہ ہے وہ سارے کا سارا اس گناہ میں برابر کے شریک ہیں۔ تو سنت مؤکد علی الکفایہ کا یہ معنی ہے کہ محلے کا ایک بندہ بھی اعتکاف کر لے تو سب کا ذمہ جو ہے وہ بری ہو جاتا ہے۔ تو یہ رمضان المبارک کا مہینہ اللہ کی رحمتیں اور برکتیں حاصل کرنے کا مہینہ ہے۔ اس مہینے میں جو دن گزر گئے، اگر ہم نے وہ غفلت میں گزارے تو اب بھی ہمارے پاس موقع ہے
کہ ہم اپنے آئندہ جو چند دن چند راتیں زیادہ گزر چکے ہیں، کم رہ گئے ہیں، ہم ان اوقات کو قیمتی بنائیں، اپنے ایام کو قیمتی بنائیں، اپنی راتوں کو قیمتی بنائیں، اور اللہ تبارک و تعالیٰ سے اپنی لو لگانا، اپنا تعلق استوار کرنے میں زیادہ سے زیادہ کوشش کریں۔ یہ ایام، یہ 2 ہفتے جو باقی تقریباً 2 ہفتوں سے بھی کم، یہ جو ایام ہیں، یہ راتیں ہیں، یہ ہمارے لیے بڑی اہمیت کی حامل ہے، یاد رکھیے۔ پورا سال ہمیں پھر ایسی راتیں، ایسے دن نصیب نہیں ہوں گے۔ تو یہ انسان آلریڈی تیار بھی ہوتا ہے عبادت کے لیے، اس کا ذہن بھی بنا ہوتا ہے، سارا دن روزے سے بھی ہوتا ہے، عبادت کا ایک ماحول بنا ہوا ہوتا ہے، تو ماحول میں پھر ایک کام کرنا عام دنوں کے مقابلے میں ذرا زیادہ آسان ہوتا ہے۔ عام دنوں میں آپ نفلی روزہ رکھیں، روزہ رکھنا مشکل ہو جاتا ہے، گھر میں کسی کا روزہ نہیں ہے، باہر گلی میں کسی کا روزہ نہیں ہے، چونکہ ماحول نہیں بنا ہوتا، عام دنوں میں روزہ مشکل ہوتا ہے۔ لیکن رمضان کے مہینے میں ہر بندہ روزہ رکھ رہا ہے، ہمارے چھوٹے چھوٹے بچے وہ ضد کرتے ہیں کہ ہم نے بھی روزہ رکھنا ہے، ہم نے بھی روزہ رکھنا ہے، کیوں؟ ماحول بنا ہوتا ہے، تو ماحول کا معاشرے پہ بہت بڑا اثر ہوتا ہے۔ اس لیے ان ایام کو ہمیں قیمتی بنانا ہے، اور ان ایام سے ہم نے فائدہ حاصل کرنا ہے۔ اللہ تعالی ہم سب کو ان ایام میں اپنی عبادت ریاضت کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اور اللہ تبارک و تعالی اپنے ساتھ ہمارا تعلق استوار فرمائے، اور جو اللہ کے ساتھ ہماری دوریاں ہیں، اللہ تعالیٰ ان دوریوں کے قرب میں تبدیل فرمائے، اپنی نعمتوں کا، رحمتوں کا، برکتوں کا ہم پہ خصوصی نزول فرمائے۔ وصلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ محمد وآلہ وصحبہ اجمعین۔